السلام علیکم جناب. آئے میرے ساتھ جی، میں آپ کو خوبصورت سی چیز دکھاتا ہوں. یہ خوبصورت سی بلڈنگ ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، جو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے بھی شاید پہلے کی ہے جی. ہاں اچھا دے دوں گا، صبر کرو، میں ذرا اس پہ بات کرتا ہوں نا. پہ یہ خوبصورت سی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جناب، جو کہ اب کسی کا مسکن بن گیا. یہ جناب اٹک کے درمیان میں بالکل ایک خوبصورت سی جگہ ہے، جو خوبصورت سی جگہ ہوا کرتی تھی، لیکن شاید ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر میں سیڑھیوں پہ اوپر جاؤں تو شاید مجھے کوئی گھر نظر آئیں گے. باہر میں ٹرائی کروں گا کہ ادھر سے گھر تو نہیں نظر آتے بیٹا. اچھا یہ جناب پوڈریوں کا مسکن بنا ہوا ہے بالکل مسجد کے یہ بھی ان کے کمرہ. یہ جامع مسجد اٹک اس کے بالکل عقب پہ. یہ پوڈیوں کا مسکن بنا ہوا ہے جی. بالکل شہر کے درمیان میں. کوشش کرتے سے بات کرنے کی. السلام علیکم. نہیں سوالی کا دوں بیٹا تمہیں آپ دیکھیں میڈم. یہ جناب ایک دکھ بری داستان میرے ذہن میں آئی ہے. السلام علیکم. پیارے بھائی ناشتہ کیے؟ ناشتہ کیے نہیں کیے؟ کدھر کے رہنے والے ہو؟ کامرا گاؤں کے ہو؟ اچھا تو علاج نہیں کرواتے ہو اپنے پیارے بھائی؟ ہاں تو کچھ بہتری نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی کیا وجہ؟ خدا جانے. کتنے عرصے سے کرتے ہو یہ؟ کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہو؟ ہاں. اور یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ ادھر اٹک میں آسانی سے مل جاتا ہے؟ کدھر ملتا ہے؟ خود لے کے آتے ہیں. تو کتنے کی پوڑی ملتی ہے؟ پوڑی کتنے کی ملتی ہے؟ 200 بس. آپ اس پیسوں سے پاؤڈر تو نہیں پیو گے جو میں نے آپ کو دیے ناشتے کے لیے؟ ناشتہ کرو گے نا بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ واجد.
آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، اس میں تصویر مجھے اپنی دکھا سکتے ہو کہ کیسے لگتے ہو کہ پرانے زمانے میں؟ نہیں رکھا تو آپ کے بچے ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ اور ماں باپ بہن بھائی؟ تو وہ آپ کو نہیں روکتے کہ بیٹا یہ مت کرو؟ تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ اسے رک جاؤ؟ کیا اس کا علاج نہیں ہے؟ علاج نہیں ہے یا علاج کوئی کرتا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اٹک میں تو بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں، کوئی نہیں کرتا، کوئی اللہ والا بندہ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے اگر آپ کا علاج ہو تو آپ علاج کروا لو گے بھائی جان؟ اگر علاج ہو تو آپ علاج کروا لو گے؟ ہم تو 10-12 دن آیا اسپتال میں آیا۔ اچھا، کون سے اسپتال میں تھے؟ اچھا، تو نہیں ٹھیک ہوئے؟ بس خدا جانے نہیں ٹھیک ہے، کچھ ہو گیا، کچھ رہ گیا، اچھا، اس نے فارغ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کرو پیسے دیا دینے کے دے، ہمیں ملنگ بنا گئے۔ ملنگ تو نہیں ہو، گناہ گار ہو، ملنگ نہیں ہو۔ گل دے ہمیں گناہ گار ہی بنا بنا۔ دیکھیے آپ کو کسی نے لگایا ہے نا، کسی دوست نے لگایا ہے نا، آپ جس کو دوست سمجھتے جو آپ کا دشمن تو اس نے لگایا ہے نا آپ کو۔ اچھا، ساتھ رہے جی۔ یہ گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے پورے پاکستان کی کہانی ہے۔ بیٹا ناشتہ کیا آپ نے ناشتہ کیا؟ یہ کیا لگا رہے ہو؟ انجیکشن لگا رہے ہو؟ میں اس پہ تھوڑا سا کیمرہ رکھوں آپ کے چہرے کو بچاتے ہوئے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پاؤڈر آسانی سے ملتا ہے؟ بس مل جائے۔ پاکستان زندہ باد! یہ ہے میرا پاکستان، یہ ہے میرے بچوں کا وطن، یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے میرے آباء و اجداد نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ یہ ہے وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا۔ یہ ہے وہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس میں میرے بچے ہیں، یہ اس میں میرے بچے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے ہماری حکومتیں، جھنڈے بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتی ہیں، لیکن قانون کو میرا سلام۔ یہ جناب وہ خوبصورت قانون جو ہمارے ملک کو سنوارے گا، جو ہماری دھرتی کو سنوارے گا۔ میرے اس ملک کو بھی سلام، اور میرے اس قانون کو بھی سلام، اور میرے اس قانون کے چلانے والوں اور ایوانوں پہ، بڑی بڑی ایوانوں پہ، بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو بھی سلام، جن کو ہم نے اس لیے اس ایوانوں میں بھیجا تھا کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے خوبصورت قانون بنائیں گے، تو اس سے ہمارے بچوں کی سیفٹی ہوگی۔ لیکن سیفٹی کے بجائے یہ جو سامنے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں میرے تمام بچے جو ہیں وہ ہیروئن، آئس اور چرس اور افیون پی رہے ہیں، اور یہ بالکل قانون کی سمجھے کہ ناک کے نیچے ہے، یہ دور نہیں ہے، یہ اٹک سٹی کے تھانے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ہے۔ جناب تمام پاکستانی اداروں کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندہ باد. آفرین. شاباش.